پنجم یہ خلفائے راشدین ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اسلام کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی، تو اسلام قبول کرتے وقت اس کی عمر 10 برس تھی۔ اور یہ بھی لکھ لے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا حضرت علی ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، یہ بھی لکھ لے کہ ان کا تعلق بنو ہاشم قبیلہ سے تھا۔ اس طرح ابوبکر کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے، عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور اس طرح عمر فاروق کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب تھا، اور ابو طالب کا اصل نام عمران یا عبد مناف، یہ دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اس نکاح کے وقت جنگ بدر کے بعد یہ نکاح ہوا تھا، یعنی 2 ہجری کو۔ حضرت علی کی عمر تقریباً 20.5 سال اور فاطمہ کی عمر 15.5 سال تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹوں کے نام حسن، حسین، جبکہ بیٹیوں کے نام حضرت زینب اور کلثوم وہ تھی۔ ایک بیٹا تھا جو بچپن میں پھر فوت ہوا تھا، اس کا نام محسن تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کلثوم ہے، اس سے بعد میں حضرت عمر فاروق نے شادی بھی کی تھی، نکاح بھی کیا تھا 17 ہجری کو، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو 40,000 درہم مہر بھی عطا کیا تھا۔ سیرت اور کردار، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ جو تھا نا، وہ کس نے لکھا تھا؟ وہ حضرت اس نے لکھا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ صلح حدیبیہ اسی نے وہ لکھا تھا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے گواہان جو تھے جنہوں نے دستخط کی تو وہ حضرت عمر فاروق تھے، اور قریش کی طرف سے وہ کون تھے؟ وہ حضرت سہیل ابن عمر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ ہو گیا۔ اچھا اب آپ آ جائے اس میں تو اور بھی، ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ نیچے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 100 پر کہ یہ جو ہے نا شہادت 40 ہجری میں، سن 40 ہجری میں، یعنی کہ رمضان البعد 17 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نا تلوار کا وار کر کے زخمی کیا، اور آپ نے تو 21 رمضان البعد پر شہید ہوئے، 3 دن زخمی رہے، اور 17 رمضان البعد کے بعد 21 کو پھر آپ جو ہے نا وہ کیا ہو گئی، وہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کی آخری آرام گاہ وہ عراق کے شہر نجف میں آپ کی آخری جو ہے نا وہ آرام گاہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہو گیا۔ اب آپ مشق پر آ جائیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا بنو اسد سے، بنو ہاشم سے، بنو مخزوم سے، بنو تمیم سے، بنو ہاشم سے، صحیح جواب۔ نمبر 2، حضرت علی نے یہودیوں کی مضبوط قلعے کو فتح کیا، نائم، صعب، قموس، سلاسم، نائم قلعے کو وہ فتح کیا تھا، اور نائم قلعے میں یہودیوں کا سامان رسد بھی وہ پڑا تھا، اور تقریباً 20,000 یہودی وہاں پر وہ آباد بھی تھے۔ اور یہ بھی لکھ کہ جنگ خیبر 93 میں یہودی جو ہے نا وہ مارے گئے تھے، یہ بھی لکھ لیں۔ سوال نمبر 3، حضرت علی کا دور خلافت ہے تقریباً 4 سال 9 ماہ، تقریباً 7 سال 5 سال 9 ماہ، 9 سال 4 سال 9 ماہ، آپشن نمبر الف ہو وہ درست ہے۔ سوال نمبر د، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک پل تعمیر کروایا دریائے فرات پر، دریائے دجلہ پر، دریائے نیل پر، دریائے جنوب پر، دریائے فرات پر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئی 21 محرم الحرام، 21 جمادی الاول، تو 21 محرم الحرام یہ جو ہے نا صحیح آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی خلیفہ تھے، خالی جگہ میں چوتھے خلیفہ۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار میں ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں کا شمار ہوتا ہے، یہ ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام ہیں حسن اور اس طرح حسین، اور اس طرح قبول اسلام کے وقت حضرت علی کی عمر برس تھی، 10 برس وہ تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آخری آرامگاہ عراق کے شہر نجف میں وہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔